میں صرف آج آپ کو اس کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں ضروری تھا کہ آپ آج اس طرح ایک زندہ قوم کی طرح، زندہ قوم جو اپنے حقوق جانتی ہے، جو اپنا نظریہ جانتی ہے اور جو اپنے حقوق کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اس لیے ضروری تھا کہ آج آپ سب پبلک کے اندر نکلیں اور میں پھر آپ کو آگاہ کروں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ پہلی چیز، ہم یہ جو الیکشن لڑے ہیں، یہ جو 20 بائی الیکشن لڑے ہیں، یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ان ساری پارٹیز ان کے خلاف نہیں لڑے، صرف انہی کے خلاف نہیں لڑے، ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے ہیں، ہم اسٹیٹ مشینری کے خلاف لڑے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ ہم الیکشن کمیشن کے خلاف لڑے ہیں۔ جو رول اس الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کے اندر، جس طرح انہوں نے الیکشن کروایا ہے، ان کو سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے ہر با استعمال کیا ہم الیکشن ہرانے کا۔ میں اب جس طرح 26 سال سے پولیٹکس میں ہوں، عموماً ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک پارٹی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ اس کے ساتھ ان کی فیورٹ ہوتی ہے، ان کے لیے وہ کرتے بھی ہیں کام، لیکن میں نے کبھی اس طرح کی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی۔ یہ جو سکندر سلطان ہے، میں نے اس طرح کا بدیانت دار الیکشن کمیشن کبھی نہیں دیکھا۔ اور میں صرف اب ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، یہ شروع کدھر سے ہوا۔ ڈسکا کی الیکشن ہوئی، بائی الیکشن تھی، 20 پولنگ سٹیشنز کے اوپر، تقریباً 400 پولنگ سٹیشنز میں 20 پولنگ سٹیشن کے اوپر بے ضابطیاں جو ریٹرننگ آفیسر تھا اس نے کہا، اس نے سارا الیکشن پھر سے کروا دیا۔ اور اس نے جس طرح کی رپورٹ اور جس طرح کا اس نے ایکشن لیا، ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کوئی کسی نے جرم کر دیا ہے۔ الیکشن ہروایا اس نے ہمیں۔ سینٹ کا الیکشن آیا، ہم نے سپریم کورٹ میں گئے، ہم نے سپریم کورٹ کو کہا کہ اس ملک میں 30 سالوں سے سینٹ الیکشن میں پیسہ چلتا ہے، رشوت دی جاتی ہے، ایم پیز کو خریدا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے کیس سنا اور انہوں نے اناؤنس کیا، رولنگ دی کہ ویریفائیبل ووٹ ہونا چاہیے، یعنی جو بھی ووٹ ڈالیں کم از کم اس کو ویریفائی کرنا چاہیے، بعد میں ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو اپنا ووٹ بیچتے تھے اور خفیہ ووٹنگ ہوتی تھی، انہوں نے موقع دیا کہ پاکستان کے اندر سینٹ الیکشن میں پتہ تو چلے کہ آپ کے لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالا ہے۔ اس الیکشن کمیشن نے، اس نے ذمہ داری لے کے اس نے وہ ووٹ اجازت نہیں دی۔ اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، جتنا پیسہ چلا اس سینٹ الیکشن میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی تاریخ میں چلا۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا نظر آ گیا، پکڑا گیا ویڈیو کے اوپر ووٹ خریدتے ہوئے، رشوت دیتے ہوئے۔ ہم گئے اس کے پاس، تحریک انصاف، اس الیکشن کمیشن کے پاس، ابھی تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ 8 دفعہ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کے پاس گئی، 8 دفعہ اس نے ہمارے خلاف رولنگ دی۔ عدالت میں ہم گئے، عدالت نے اس کو اوور رول کیا۔ مطلب یہ ہے کہ عدالت نے یہ کہا کہ جو اس نے فیصلے ہمارے خلاف کیے تھے غلط کیے۔ ابھی پچھلے چند دنوں میں سب سے پہلے اس نے PP7 پہ صرف کوئی 50 ووٹ کا فرق ہے۔ قانون یہ کہتا ہے کہ جب اتنی کم ووٹ ہو اور کوئی ری کاؤنٹنگ کروائے تو آٹومیٹکلی اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اس نے روک، عدالت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ری کاؤنٹنگ ہونی چاہیے، پھر اس نے روک دیا۔ اس نے جس طرح کا یہ بائی الیکشن کروایا ہے، جو وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، ساری چیزیں ہم بار بار اس کو بتاتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، اس نے ایک دفعہ ہمارے ساتھ نہیں چلا۔ اور پھر ایک اور کراچی کے اندر بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا اور ایک بائی الیکشن آ رہا ہے۔ اس نے وہ الیکشن پوسٹ پون کر دیا صرف ایک وجہ سے کہ بارش آنے والی ہے، بارش فوکسڈ کے اوپر الیکشن اس نے پوسٹ پون کر دیا۔ مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتائیں کبھی یہ سنا ہے؟ ہم جب لوکل گورنمنٹ الیکشن تھا پختونخوا کے اندر،
سب نے کہا کہ دسمبر کے اندر الیکشن کے اندر پہاڑی علاقوں میں پختونخوا میں برف پڑی ہوگی, موسم ٹھیک نہیں ہوگا. بڑی کوشش کی, گورنمنٹ نے پٹیشن کی اس کو, اس نے ہمارے کیونکہ تحریک انصاف تھا اس نے نہیں مانا. کوئی موقع یہ نہیں چھوڑتا کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے خلاف کوئی نہ کوئی فیصلہ دے اور دوسروں کو, اور جن کے قدموں میں یہ بیٹھا رہتا ہے مدد کرے. تو میں سب سے پہلے میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس الیکشن کمشنر کے نیچے جنرل الیکشن ہم نے نہیں لڑنا. پاکستان کی سب سے بڑی جماعت, سارے صوبوں کے اندر جو جماعت جس کا ووٹ بینک سارے پاکستان میں ہے, وہ جب کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کمشنر نے بار بار یہ متنازع ہے, اور یہ اس کے باوجود اس میں اتنا نہیں ہے کہ جب کانفیڈنس نہیں ہے تو ریزائن کرے. 40 لاکھ لوگوں کی انہوں نے ووٹ بنائی اور لوگوں کو مار دیا جو زندہ ہے, اسی کے اوپر اس کو ریزائن کرنا چاہیے. تو میں پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے باوجود کہ اس کے باوجود, اس ساری سٹیٹ مشینری کے باوجود, میں آج اپنی قوم کو پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, مبارک دیتا ہوں کہ جس تعداد کے اندر قوم نکلی ہے. میں اپنی خواتین کو آج خاص طور پہ, جس طرح ہماری خواتین نکلی ہیں اس الیکشن میں, جس طرح انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ زندہ قوم ہمیں نظر آئی ہے. پرانے زمانے میں اس طرح کے لوگ, جس طرح یہ جو پرانی جماعتیں ہیں, یہ دھاندلی کرتی تھی, پیسے دیتی تھی, رشوتیں دیتی تھی, سب کچھ کرتی تھی, اور یہ سمجھتی تھی کہ جو بھی جس کے پاس جو اسٹیبلشمنٹ جس کی مدد کرے وہ جیت جائے. وہ دن چلے گئے ہیں. یہ قوم آزاد ہوتی جا رہی ہے. اور یہ الیکشن کمیشن کے اوپر میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. پٹن کی رپورٹ آئی. پٹن ایک ہے ادارہ جو کہ الیکشن کے اوپر جو سارے ان کے تبصرہ کرتا ہے, انویسٹیگیٹ کرتا ہے, ان کے اوپر سرویز کرتا ہے. اس ادارے کی کیا رپورٹ ہے؟ اس ادارے کی رپورٹ ہے کہ 163 طریقے ہیں الیکشن میں دھاندلی کے. ان کی سروے کے مطابق 163 طریقے ہیں جس کے ذریعے دھاندلی ہوتی ہے. اور پٹن یہ کہتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد کہ 130 دھاندلی کے طریقے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس سے 130 طریقے ختم ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2-2.5 سال سے میری گورنمنٹ نے پورا زور لگایا کہ کسی طرح ای وی ایم مشینز آ جائیں. یہ دو جماعتیں ہیں جو مافیاز ہیں, انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی. یہ جو باقی پی ڈی ایم کی پارٹیز ہیں انہوں نے مخالفت کی اس کی, لیکن اس سے بھی زیادہ مخالفت اور سیبوٹاج اس الیکشن کمیشن نے کیا. اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ جو 2 الیکشنز ہم ہارے ہیں, ان دونوں الیکشنز میں, ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ جو پنڈی میں, دونوں الیکشنز کے اندر ریزلٹس ڈیلے کیے گئے. ای وی ایم مشین سے کیا ہوتا ہے کہ ایک دم جیسی الیکشن ختم ہوتا ہے ریزلٹ آ جاتا ہے. جب ریزلٹ ڈیلے کرتے ہیں, جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی 2015 میں انویسٹیگیٹ کیا, انہوں نے یہ کہا کہ سارا جو دھاندلی ہوتی ہے وہ جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے. اور یہی پٹن کی اب رپورٹ آ گئی ہے. اور اسی لیے ہم چاہتے تھے کہ ای وی ایم مشینز ہو تاکہ صاف اور شفاف الیکشن ہو. اس الیکشن کمیشن اس کے خلاف کیا. میں پھر سے اپنی قوم کو مبارک بھی دیتا ہوں. جس طرح میری قوم نکلی, میں نے جس طرح کہا خواتین نکلی, لیکن جو ہمارے نوجوان جس طرح نکلے, جس طرح انہوں نے پیرا دیا, جس طرح انہوں نے ہر قسم کی انہوں نے کوشش کی, ڈرانے کی, دمکانے کی, ایف آئی سب کے خلاف جس طرح قوم کھڑی ہوئی, میں سب سے پہلے تو آپ سب کو آج سلام کرتا ہوں. اور آپ کو اپنی قوم کی طرف سے, ہم ساری قوم, ہم سب کو اپنے آپ کو مبارک دینی چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک نئے راستے کے اوپر ہم نکل گئے ہیں. انشاءاللہ یہ قوم, جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں, اس طرف ہم اب نکل گئے ہیں. کیونکہ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے. یہ کنٹرولڈ الیکشن کے ذریعے بھی قوموں کی عوام کچھ کہتی ہے اور رزلٹ کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن میں نے جو آج آپ کو خاص طور پہ یہاں سب کو دعوت دی, اور وہ اب میں اس پہ آ رہا ہوں.
اس وقت آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا نہیں میں کہتا، فضل الرحمان، تھری اسٹوجز، یہ سارا اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ کل ہونا ہے ووٹنگ، کل اسمبلی میں فیصلہ ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کون بنے گا. سب کو پتہ ہے کہ اب نمبرز تحریک انصاف کے پورے ہیں، چیف منسٹر بننا ہے تحریک انصاف کا. اب یہ پیسہ چلانے لگے ہیں اور 2 دنوں سے کوشش کر رہے ہیں ہمارے لوگوں کو خریدنے کی، ساری قوم کے سامنے، سارے ملک کے سامنے. سندھ ہاؤس کے اندر پہلے انہوں نے ہماری حکومت گرائی، ہماری حکومت انہوں نے گرائی بیرونی سازش کا حصہ بن کے. میر جعفر یہ بنے اور میر صادق یہ بنے، انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے. انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی. کیسے؟ ہمارے لوگوں کو خریدا. انہوں نے ان لوگوں کو خریدا جنہوں نے اپنی ضمیر کی قیمت لگائی. بے ضمیر لوگ، وہ لوگ اور اتحادی وہ جو کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ پورے فائدے اٹھا کے ہمارے ساتھ، اور پھر جب وقت آیا اور جدھر سے بھی ان کو حکم ملا، اور وہ اب تو خود کو ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حکم ملا. اب تو بلکہ نون لیگ کے لوگ، یہ جاوید لطیف اور یہ 1-2 اور ان کے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں تو دھکیلا گیا ہے، یہاں ہمیں تو حکم دیا گیا نو کانفیڈنس کا میں کرنے کا. اب تو یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ کسی نے ہمیں دھکا دیا تھا، ہینڈلرز نے ہمیں یہاں بھیجا تھا. لیکن میں جو خاص طور پہ ان لوگوں کے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ لیا ہمارے نام پہ، اس کے بعد انہوں نے پورے فائدے اٹھائے گورنمنٹ میں بیٹھ کے، اور ساری پاور کے پورے فائدے اٹھائے. بلیک میل کیا، ان میں سے زیادہ دیر بلیک میل کرتے تھے. جب ووٹ لینی پڑتی تھی، بجٹ کی سپورٹ کرنی پڑتی تھی، ہمیشہ اپنی قیمتیں لگا دیتے تھے کہ جی اب یہ بھی فلانا فنڈ چاہیے تو فلانا فنڈ چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس وقت غداری کی، قوم سے غداری کی. اپنے جو اندر لوگوں کو وہاں پیسے کھل کے پیسے دیے جا رہے تھے ساری قوم کے سامنے. مجھے ابھی بھی افسوس ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کو تب سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے ہماری اسپیکر کی رولنگ کو مسترد کر دیا. سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، چلے ان کا فیصلہ ہے، 12 بجے عدالتیں بھی کھول لی، چلے ٹھیک ہے. لیکن ساری قوم کے سامنے جب اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا، عوام کا مینڈیٹ چوری ہو رہا تھا، اب پیسے لے کے اپنے آپ کو بیچ رہے تھے، تو تب تو کوئی عدالت نہیں ہماری اس کے اوپر نہیں آئی. اور اس کے بعد اب کیا ہو رہا ہے؟ پہلے انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کی، وہ جیت کے ہم آئے ہیں، اب ہماری اکثریت ہے، عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، کلیئر مینڈیٹ ہے. اب پیسہ چل رہا ہے، سب کے سامنے پیسہ چل رہا ہے. آصف زرداری، میں آج یہ آصف زرداری اور شہباز شریف پہ بات کرنا چاہتا ہوں. 30 سال سے آصف زرداری چوری کر رہا ہے. اس کو 10% کہتے تھے. اسی شہباز شریف اور نواز شریف نے اس آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں ڈالا کرپشن کے اوپر. ان کی سٹیٹمنٹس پڑھیں کہ یہ آصف زرداری کو کہتے تھے کتنا بڑا چور ہے، اور وہ آصف زرداری ان دونوں کو کتنا بڑا چور کہتا تھا. ان کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر مضمون چھپے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ڈاکیومنٹری فلمز بنی ہوئی ہیں ان کی چوری کے اوپر. ان کے اوپر کتابیں، وے آف دا ورلڈ جیسی کتاب، اس میں ان کا لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کس طرح چوری کیا ہے اس ملک کا پیسہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر نیب میں بنے بنائے کیسز پڑے ہوئے تھے. ان ساروں کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو بچایا گیا ہے. شرمناک بات یہ ہے کہ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ ہماری پارٹی نے تو شروع ہی کی تھی 26 سال پہلے کہ پاکستان میں احتساب ہونا چاہیے، لیکن میں بے بس تھا. جن کے پاس پاور تھی وہ انہوں نے ان کو بچایا ہے، ان کو نہیں ان کا احتساب ہونے دیا. اربوں روپے کی چوری تھی ان کی، اور ایسے کیسز تھے یہ بچ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ان کو بچایا گیا. سارے انصاف کا نظام، ہم بے بس بیٹھے دیکھ رہے ہیں. کبھی ڈیٹس مل رہی ہیں، کبھی بیل ہو رہی ہے، پھر کبھی جج چینج ہو رہا ہے، کبھی وہ بینچ ٹوٹ رہا ہے، کبھی کمر میں درد ہو گئی ہے.
3.5 साल हम इनके खिलाफ जो पुराने इनके केसेस थे, ये याद, हमने नहीं केसेस बनाए थे। केसेस कब के बने हुए थे? इनके दौरों के केसेस बने हुए थे, इनके 10 साल जो उन्होंने लूट मार की। उसके बावजूद हम इनके केसेस, हम बेबस बैठे थे, कुछ भी नहीं हमारे हाथ में था। नैब हमारे हाथ में नहीं थी। नैब को जैसे केसेस बनाए, क्या करे, कब जेल में डालती, कब बाहर निकालती, गालियां हमें पड़ती थी। हम बेबस थे। और कौन इनको पीछे से रोक रहा था, कौन कंट्रोल, कौन डील्स कर रहा था, हम नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम ने इन डाकुओं को, जो इस मुल्क को, मैं फिर से कहता हूं, पिछले 35 साल से लोग लूट रहे हैं, इनकी कहानियां सारी दुनिया में है। ये जरदारी को 10% कहते थे कि हर चीज पे कमीशन 10% लेता है। इन लोगों को बचाया गया। और अब ये जरा शर्मनाक बात, इन लोगों ने फिर मिलके हमारी गवर्नमेंट गिराई, लोगों को खरीद के। अब जब इनके सारी इंतजामिया, सब इलेक्शन कमीशन ने मिलके हमें हराने की कोशिश की, पाकिस्तानी कौम ने इनको शिकस्त दी। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये पैसे चला रहे हैं हमारे लोगों के ऊपर, इनके ऊपर केसेस बनाए हुए हैं। हम क्यों इनको कह रहे हैं होटल में रहो? होटल में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हमें डर है ये बाहर निकलेंगे, इनके ऊपर केस करके इनको जेल में डाल देंगे। और जरदारी जैसा आदमी, ये इस मुल्क की तौहीन है कि ये चौड़ा हो के किंग मेकर फिर रहा है जी, एक जरदारी सब पे भारी। इस चोर को जेल में जाना चाहिए था बहुत पहले। इसकी क्या खासियत है? सबको पता है ये क्या करता रहा है। बच्चे सिंध को जो इसने लूटा है, जिस बेदर्दी से इसने सिंध को लूटा है और लूटता जा रहा है, 14 साल से सिंध ये बैठे हुए हो, ये सारे चोरी। वो चीफ मुराद अली शाह का खुद नैब चेयरमैन ने कहा कि जी इसका ओपन एंड शॉट केस है, नहीं कोई नहीं पकड़ता। कभी किसी ने नहीं सोचा कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल है कराची, उसके अंदर ये चोरों को बैठाया हुआ है, कोई कुछ नहीं कह रहा इनको। जो भी करें हम, अच्छा जी कानून नहीं, कभी जी वो हम क्या करें जी, अदलिया आजाद है, कभी नैब आजाद है, कुछ नहीं कर सके। अब उस चोरी के पैसे से, पहले जिस तरह मैंने कहा इन्होंने हमारी पहले गवर्नमेंट गिराई, अब फिर उस चोरी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के ऊपर। कौम को भेड़ बकरियां समझा हुआ है। इनकी कौम के अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ बस चोरी के पैसे से अब अपने आप को पावर में रखेंगे। तो मैंने आज सबको इसलिए दावत दी, अगर इन्होंने इस चोरी के पैसे से खरीदो फरोख्त करके पब्लिक का मैंडेट चोरी किया, और ये अगर इन्होंने समझा कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम चुप करके मान लेंगे ये जो करने जा रहे हैं, मैं अपनी सारी कौम को वार्निंग दे रहा हूं, मैं सारे इदारों को वार्निंग दे रहा हूं कि हमारी सारी स्ट्रगल आइन के बीच में रही है। हम कानून के बीच में चलते हैं। 25 मई को जो हमारे से किया गया है वो मैं कभी भूलूंगा नहीं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी आएगी यहां पंजाब में, तो हम, मेरे ज़हन में हमने नाम लिखे हुए हैं उन ऑफिसर्स ने जो उन्होंने कानून तोड़ा इस मुल्क का, औरतों बच्चों पर जुल्म किया, हम भूलेंगे नहीं। मैं आज वाज़ेह करता हूं कि हम कानून और आइन के बीच में हमेशा हमारी स्ट्रगल रही है। हम डेमोक्रेट्स हैं, हम जमहूरी लोग हैं, लेकिन अगर ये किया, अगर इनका ख्याल है कि पैसे लेके ये करेंगे, तो ये मुल्क जाएगा श्रीलंका की तरफ। श्रीलंका के अंदर वो स्टेज आई, कोई फिर कंट्रोल नहीं कर सकता। जब तक एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों को आइन के अंदर रखते हुए अपना पुरअमन एहतजाज करती है, जो इन्होंने हमारे से जुल्म किया 25 मई को, पुरअमन एहतजाज के ऊपर जो उन्होंने किया, और अगर इसी तरह हम उसके हमेशा पुरअमन रहें, कानून के बीच में रहें, अपना राइट, हमारा हक होता है कि पुरअमन करना, तब तक तो हम चलते आ रहे हैं। लेकिन अगर इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, तो मैं आज कह रहा हूं कि मैं जिम्मेदार नहीं, फिर क्या होता है, क्योंकि मेरे कंट्रोल में लोग नहीं रहेंगे। ये जागी हुई कौम है। ये कौम ये ना समझना कि चुप करके बैठी रहेगी कि जरदार एक जैसा डाकू चोरी के पैसे से, अवाम के पैसे से, अवाम कैसे पैसा चोरी किया हुआ है, उससे लोगों को खरीद के और फिर अवाम का मैंडेट करे। ये कौम, इस कौम कंट्रोल नहीं होगी। यही सारे जरदारी और ये छुपते फिरेंगे। और ये वो लोग हैं
میں آج اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، دانت نکال کے بیٹھے ہوئے تھے، آج ڈالر پہنچ گیا ہے 250 روپے پہ، 250 روپے کا ڈالر ہو گیا۔ آج ذرا ملک کے حالات دیکھیں۔ میں نے کہا بھی تھا اور میں پھر سے آج کہنا چاہتا ہوں، میں نیوٹرلز کو کہا تھا کہ اگر یہ آپ نے سازش کو کامیاب ہونے دیا، کوئی نہیں سنبھال سکے گا آپ کی اکانومی، خاص طور پہ یہ چور جنہوں نے ہمیشہ، جن کا کام ہی ملک لوٹنا ہے۔ یہ تو آئے NRO کے لیے تھے۔ آج حالات دیکھ لیں اپنی اکانومی کا، اور جس طرف یہ ملک جا رہا ہے، قوم کو تکلیف ہے۔ یہ دان نکال رہے ہیں۔ یہ کیوں دان نکال رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ڈالرز میں پیسہ پڑا ہوا ہے، انہوں نے چوری کر کے ملک سے باہر پیسہ بھیجا ہوا ہے۔ قوم غریب ہوتی جا رہی ہے، جیسے جیسے روپیہ گرتا جا رہا ہے قوم کی دولت کم ہوتی جا رہی ہے، اور یہ دان نکال رہے ہیں کیونکہ ان کا تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے میں ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں، آپ نے اپنے دیکھنا کل اگر انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، یہ قوم چپ کر کے، کسی کو میں آپ کہہ رہا ہوں آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ ایک حد ہوتی ہے قوم جدھر تک جاتی ہے، پرامن احتجاج پہ بھی رہتی ہے، لیکن جب آپ یہ حرکتیں کریں گے کہ چور آ کے لوگوں کو خرید کے، جس طرح ایک آدمی کو بھجوا دیا انہوں نے ترکی پیسے دے کے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپیہ، اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح یہ قوم چپ کر کے بیٹھی رہے گی، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں کہ کل اگر تو یہ انہوں نے یہ کیا جو ابھی ان کی پلان ہے، پیسے دے کے خریدنا لوگوں کو، تو میں آپ سے پھر مخاطب ہوں گا، کل کسی اور قسم کا احتجاج ہوگا، اور انشاءاللہ اگر عوام کا مینڈیٹ کو عزت دی گئی، واقعی ووٹ کو عزت دی گئی، تو پھر انشاءاللہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور ہم انشاءاللہ اس کا پھر ایک جشن بنائیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ضمنی انتخاب صرف سیاسی جماعتوں کے خلاف نہیں لڑے، بلکہ ہم انتظامیہ کے خلاف لڑے، ریاستی مشینری کے خلاف لڑے، اور سب سے بڑھ کر ہم الیکشن